اب نہ دوسری فاطمہ زہرا آئے گی نہ حسن حسین آئیں گے، اس لیے تاریخ نے پھر قلم خشک کر ڈالا، کہا اب حضرت زہرا کے بعد کوئی دنیا میں عورت نہیں آئے گی جو ان کا جواب بن سکے۔ لیکن جب 11ویں محرم کی رات تھی اور ایک اکیلی ایک خاتون کی ذات تھی اور پوری شہیدوں کی برات تھی، اور اس عورت کے ہاتھ میں حیدری تلوار تھی اور ہونٹوں پہ حسینی للکار تھی اور زبان پہ یا محمد کی پکار تھی، اور اس بی بی نے جب کوفے کے بازار میں مولا علی کی طرح خطبے دیے، جب وہ بولی کوفے کے بازاروں میں، دمشق کے بازاروں میں بولی وہ ان غداروں میں، تو ایسا لگتا تھا جیسے مولا علی منبر پہ خطبہ دے رہے ہیں۔ پورا حق چاریا پورا خاندان بچایا، ایک ایک پتی جو بچ گئی بچایا، پھر ان کو سلامتی سے وہاں تک پہنچایا۔ اب تاریخ نے پھر اپنے آپ کو دہرایا، اس نے کہا جواب مریم جناب زہرا، اور جواب زہرا جناب زینب، سیدہ فاطمہ کا بھی جواب آ گیا، جواب زہرا جناب زینب۔ اب تاریخ آگے کی طرف بڑھے، فرمایا جناب زینب کے بعد لیکن جواب زینب، جواب زینب۔ اللہ اکبر۔ اب 10ویں کی رات گزری، 11ویں کی رات، کالی سیاہ رات آئی۔ اس رسول اللہ کی نواسی نے، مولا علی کی بیٹی نے، حسنین کریمین کی عفت و عصمت کی شہزادی نے ٹوٹے کٹے پھٹے دل کے ساتھ تلوار لہرائی اور سر کو عزت سے چھپایا، پھر پورے کربل کے مقتل کا چکر لگائے، کبھی ادھر جائے کبھی ادھر جائے۔ کہتے تھک کے جو بیٹھی بی بی اسی تلوار کی ایسے ماتھے پہ رکھ کے اس کا دستہ اونگھ گئی، آنکھ لگی، آنکھ لگتے ہی خواب دیکھا کہ کوئی شاہ سوار ہے، کوئی شاہ سوار ہے اور تیز رفتار ہے، سیدھا مقتل کی طرف آتا ہے۔ بی بی نے خواب میں صدا دی، آنے والے رستہ بدل جا، آنے والے رستہ بدل جا۔ ادھر رسول اللہ کی بیٹیاں ہیں، راستہ بدل جا۔ ابھی زینب سوئی نہیں، جاگ رہی ہے۔ کہتے ہیں پر رکا نہیں آنے والا، اس نے اپنے گھوڑے کو ایڑ لگائی، چہرہ جھکایا ہے، چھپایا ہے، اور گھوڑے کو ایڑ لگا کے آگے آتا ہے۔ بی بی پھر صدا دیتی ہے، کہہ رہی ہوں رک جا، مت سمجھ میں عورت ہوں، میرے ہاتھ میں ذوالفقار ہے۔ یہ جس کی بیٹی ہے اس کا نام حیدر کرار ہے۔ لیکن آنے والا رکا نہیں، آنے والا رکا نہیں، وہ آگے آیا۔ خواب کا عالم، بی بی نے تلوار ایسے کھینچی، کون ہے رکتا کیوں نہیں؟ اس نے سر اٹھایا، آنکھوں میں آنسو، وجیح چہرہ، فرمایا تلوار نہ دکھا، پہچان مجھے، اگر تو حیدر کرار کی بیٹی ہے، میرا نام حیدر کرار ہے۔
بی بی اٹھی، کیفیت خواب کی اٹھی، خواب میں اب آئے ہو، میری نہ کوئی پتی رہی نہ ٹہنی رہی، جڑیں اکھڑ گئیں، اب آئے ہو، اب آ کے کیا دیکھ رہے ہو؟ کچھ بھی تو میرے پاس نہیں بچا۔ اس وقت کیوں نہیں آئے بابا جس وقت تیرے بچے گاجر مولی کی طرح کاٹ رہی تھی رسول کی امت؟ فرمایا بیٹی میں تیری مدد کرنے نہیں آیا، میں صرف تیری عزت افزائی کے لیے آیا۔ اب لوگ کہیں گے خواب تو عین ممکن ہے، لیکن میں انہیں جاگتے کی بات کروں کہ چلو مولا علی کا دیکھنا تو خواب ہے، رسول اگر خواب میں نظر آئے تو رسول کا فرمان ہے جس نے مجھے دیکھا خواب میں ہی صحیح، من رآنی فقد رآنی، اس نے مجھے ہی دیکھا ہے۔ تو پچھلے جمعے میں نے 2 حدیثیں پیش کی تھیں کہ حضرت ام سلمہ نے دیکھا تھا کہ نبی کی زلفوں پہ مٹی، چہرے پاک پہ غبار، داڑھی پاک پہ غبار، روتے ہیں سرکار۔ پوچھا تھا لجدارا یہ کیا حال ہے؟ فرمایا تجھے پتہ نہیں ام سلمہ، آج میرے بچے میری امت نے مار ڈالے، یہ ان کا خون جمع کرتا پھرتا ہوں، اگر مدینے والا کربلا میں آ سکتا ہے تو علی کو بھی کوئی رکاوٹ۔ بلکہ گنجے شکر فرید اپنے ملفوظات میں فرماتے ہیں کہ جب 10ویں کی رات تھی، عجب رات تھی، ایک پیارا بندہ خدا کا خواب میں تکتا ہے کہ ایک بی بی ہے، ایک بی بی ہے، عزت والی خاتون ہے، چہرہ نظر نہیں آتا، چادر تطہیر اس کے بدن پہ ہے اور بیٹھی کربلا کے پتھر چنتی ہے، بیٹھی کربلا کے پتھر چنتی ہے، جگہ کو صاف کر رہی ہے بیٹھے بیٹھے۔ خواب دیکھنے والے نے پوچھا بی بی کون ہو، کیا کرتی ہو یہاں؟ اس بی بی نے سر نہیں اٹھایا، فرمایا پوچھنے والا کیا پوچھ رہا ہے، میں کربلا کی مٹی صاف کر رہی ہوں۔ بی بی تیرا اس مٹی سے کیا رشتہ ہے؟ فرمایا کل دن چڑھے گا، میرے بچے میرے پیارے اسی خاک پہ گریں گے، میں میدان صاف کر رہی ہوں۔ پوچھا اس اللہ کے پیارے نے بی بی تو کون ہے، تیرا نام کیا ہے؟ فرمایا میرا بابا محمد مصطفیٰ ہے، میرا نام فاطمہ زہرا ہے۔ اب مجھے یہ بتلاؤ کہ یہ پچھلی رات سے بھی دکھ بری رات، ہم نے تو شام غریباں کر لی، فارغ ہو کے بیٹھ گئے، لیکن آگے جو عذاب، اللہ اکبر، ان کمینوں اور نیچوں کے ہاتھوں توہین تذلیل کا یہ عالم، ساری رات سید زادی پہرے دیتی رہی۔ اب دن چڑھا، سورج کانپتا کانپتا، مورخین محدثین نے لکھا کہ اتنا دکھ، او پتھر دل تو ان کا دل تو پانی پانی نہ ہوا، لیکن جس بھی برتن کو اٹھایا خون ہی خون نظر آیا، جس پتھر کو اٹھایا نیچے خون ہی خون نظر آیا۔ گویا غیبی آواز نے بتایا کہ تم نے کتنا بڑا ظلم کمایا۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ۔ او ظلم کمانے والے، آغاز نہ دیکھ انجام دیکھ، شروعات نہ دیکھ اختتام دیکھ، نتیجہ جب نکلے گا اپنا بھی حشر دیکھنا، ان کو حوض کوثر پہ دیکھنا۔ حضرت
11ویں محرم آ گئی، رسول اللہ کے اس عظیم المرتبت خاندان، ان کا نہ کوئی جنازہ پڑھانے والا، نہ کوئی آ کے دفنانے والا، اس کو کہتے ہیں شالا پردیسی، کوئی نہ تھی وے، وطن تھا سواری رسول تھے، بے وطن ہوئے تو بے کفن ہو گئے، شالا پردیسی کوئی نہ تھی وے، تے ککھ جنا تو بھارے گلیاں دے وچ پھرن نمانے، تے لالاں دے ونجارے او تاڑی مار اڑانا باہو، اسی آپ پہ ہی اڈن ہارے ہو، شالا اوے پردیسی کوئی نہ تھی وے، تے ککھ جنا تو بھارے ہو گلیاں دے وچ پھرن نبانے، تے لالاں دے ونجارے گلیاں دے وچ پھرن نبانے، تے لالاں دے سوچو ذرا یہ کون ہے، کس کا خاندان ہے، کس کی آل ہے، کس کے بچے ہیں، وہ جھوٹے نہیں سارے سچے ہیں۔ نہیں سنا تم نے کہ میں نے بتایا تھا کہ مولا علی نے اسی جگہ پہ کھڑے ہو کے کہا تھا، لکیریں کھینچی تھی کہ ایک عظیم خاندان آئے گا، یہی قتل ہو جائے گا، بغیر حساب کے جنت میں جائے گا، سارے جنتی یدخلون الجنت بغیر حساب، نہ کفن ہے نہ دفن ہے۔ آج وہ دنیا کے کتے خوشیاں منائیں، میرے نبی کی بچیاں روتی پھرتی ہیں، چادریں وہ لے گئے، چیتھڑے لپٹے ہوئے ہیں جن کی چادر کا شرم چاند سورج کرتا تھا، آج ان کے بالوں کا یہ حال ہے، یہ نبی کی حال ہے، یہ کیسا امت پہ زوال ہے۔ وہ ہندو کہتے تھے کہ حسین اگر بھارت میں اتارا جاتا، چین زہرا کا یوں دھوکے سے نہ مارا جاتا، وہ تو مسلمان تھے قتل کر ڈالا انہوں نے، ہندو بھاشا میں ماتھر اسے بھگوان پکارا جاتا۔ حضور کی امت کو ڈبو گئے یزید پلید اور یزیدی سارے، کلنک کا ٹکا لگا گئے، اب قیامت تک یہ داغ دھلنے والا نہیں ہے، اب یہ قیامت تک کالا داغ ہمارے ماتھے سے دھلنے والا نہیں ہے۔ اب ظالموں نے کہا کہ نکالو ان بچیوں کو، قیدی بنا ڈالو، ہو گئی قید، بیبیاں قید ہو گئی، اور مسلمانوں کے ہاتھوں نبی کی اولاد آل قید ہو گئی، حضرت عابد بیمار، سجاد کے ہاتھوں میں زنجیریں، گلے میں توق ڈال دیے گئے، اب کہا گیا قیدیوں کو لے کے چلو، لیکن چلے تو بائیں طرف دیکھا، کہیں بچے کا لاشا، کہیں بھتیجے کا لاشا، کہیں ویر کا لاشا، بی بی نے اپنے بچوں کے لاشیں دیکھے سہ گئی، بھتیجوں کے لاشیں دیکھے سہ گئی، لیکن جب امام عالی مقام پاک حسین کے لاشے پہ بی بی پہنچی، جگر پھٹا، اب کس کو آواز لگاتی، کس کو درد سناتی، کون سنتا؟ شالا پردیسی کوئی نہ تھی وے، تے ککھ جنا
تو بھارے گلیاں دے بچ پھرن نمانے اوے لالاں دے ونجارے بہن بھائی کے کٹے پھٹے لاشے پہ جو مٹی میں ڈوبا ہوا خون میں ڈوبا ہوا لاشا روئی بہن اور دکھ اور زیادہ ہوا جب دیکھا حسین تیرا سر کہیں ہے تیرا تن کہیں ہے قسمت دیکھ اپنی پیارے کہ دھڑ یہاں پڑا ہے سر پتہ نہیں کہاں کھڑا ہے اور تیری بہن اتنا بے بس ہے کل تک تیرے تن کے کپڑے امیر عمر یمن سے منگواتے تھے جنت سے تیرے لباس آتے تھے نانا تیرے لاڈ اٹھاتے تھے آج یہ بے کسی اور صبر و رضا کے پہ کر بہن بے بس بے کس قید ہے اب تیرا کفن کہاں سے لاؤں تجھے میں کیسے دفناؤں پنجابی والا رویا اور دوش نہ دیویں ویر میرے تے دوش نہ دیویں ویر میرے تے اج بہن تیری مجبور ہے دوش نہ دیویں ویر میرے تے او دوش نہ دیویں ویر میرے تے اج بہن تیری مجبور ہے کتھوں لے آواں کفن میں تیرا کتھوں لے آواں کفن میں تیرا اتھوں شہر مدینہ دورے او دوش نہ دیویں ویر میرے تے بے گورو کفن لاشے اور سید زادی کو کس کو سنائے غم کون سنتا ہے دنیا مسکرانے والوں کو گلے لگاتی ہے دنیا خوشیوں میں ڈوبے لوگوں کو خود ساتھ لاتی ہے رونے والوں کا کون ساتھ دیتا ہے دکھوں کا کون ساتھی ہوتا ہے اللہ اکبر اب بی بی نے دائیں دیکھا بائیں دیکھا آگے دیکھا پیچھے دیکھا جدھر دیکھا مایوسی یاس کا عالم آخر کار دکھ میں کون یاد آیا بی بی کا رخ مدینے کی طرف اٹھا امام ابن کثیر سارے وہابیوں کا بھی امام ہے وہ کہتے ہیں کہ بی بی نے دی صدا یا محمد یا محمد مصطفیٰ فریاد ہے اے حبیب کبریا فریاد ہے یا محمد ہذا حسین نانا یہ حسین ہے نانا یہ حسین ہے اللہ اکبر ان لفظوں میں کیا سمجھتے ہو کہ بی بی نے جب کربلا میں اپنے بھائی کی طرف اشارہ کیا اور صدا نانے کو دی یا محمد نانا ہذا حسین یہ دیکھ تیرا حسین یہ دیکھ تیرا نور العین کل تک تیرے کاندھوں کا سوار تھا کل تک تیرے سینے پہ کھیلتا تھا روتا تھا رونے نہیں دیتے تھے لجپالا ہذا حسین ادھر دیکھ یہ تیرا وہی حسین مزملم بالدماء کفن کوئی نہیں خون کا کفن میرے بھائی نے اوڑھ رکھا ہے میرے نانا دیکھ کفن کوئی نہیں یا خون کا کپڑا ہے یا مٹی
مٹی کی چادر ہے، تیری بیٹیاں قیدی ہیں، تیرے بچے قیدی ہیں، ابھی پھوپھی رو ہی رہی تھی۔ یہ بھی تو تم نے سنا ہوگا کہ زین العابدین بیمار پہنچے، جب بابے کے لاشے کو دیکھا اب کس کو گلے لگاتے، کس کے کاندھے پہ سر رکھ کے روتے، انہوں نے بھی مدینے کی طرف دیکھا۔ اے سنیو تمہیں مبارک ہو، جب بھی کوئی دکھ سکھ آتا ہے ہمارا منہ مدینے کی طرف ہو جاتا ہے۔ یہ کربلا والوں کا طریقہ ہے، یہ نبی کی آل کا طریقہ ہے۔ سیدنا امام زین العابدین وہ سید زادہ جب دیکھا کوئی نہیں جس کے کاندھے پہ سر رکھ کے رو لوں، ان کا بھی چہرہ مدینے کی طرف، اور صدا کیا، یا رحمت للعالمین ادرک لزین العابدین محبوس فی ایدی الظالمین فی الموکبی والمزدہم۔ سید روتا تھا اور صدا لگاتا تھا، پھر کبھی کبھی اور بے سد ہو کے ہوا کو بلاتا تھا، او مدینے کی ہوا میرا سنیہا لے جا، ان التیاری حسبا یومن الى ارض الحرم بلغ سلامی روزتن فیہا النبی المحترم، ان التیاری حسبا، او سویرے کی ٹھنڈی ہوا مدینے جا میرا حال سنا۔ اس کا ترجمہ کر گیا میرا خواجہ فرید، فریدی بزرگ، کہتے ہیں باد صبا، اگر آپ کو سمجھ آ گیا تو باد صبا ساوے روزے تے آکھیں اج اکھ وچ باقی نیر نسی، انگ نسی کوئی اے جا خالی جائیں وچ لکھ لکھ تیر نسی، باجوزات تہاڈی دے کوئی حال ونڈو سنگ سیر نسی، سید کوہن فوق گھنے اج طاقت تے تقریر نسی۔ یہیں رک کر، یہیں ٹھہر کر امام زین العابدین کے بارے میں کچھ اور کہہ لیں، سن لیں، جو کرب و بلا کا گواہ ہے، جو بچ گیا ابن علی المرتضیٰ ہے، اس کا بابا حضرت حسین سید الشہداء، یہ سید بچے جب ادھر سے کوفے سے دمشق سے واپس مدینے، 40 سال امام زین العابدین مدینے رہے۔ کہاں رہے؟ مدینے میں رہے 40 سال، کوئی تھوڑا عرصہ ہے، اتنا بڑا عرصہ۔ اور آپ کا بیٹا حضرت امام محمد باقر فرماتے تھے، کہتے تھے رأیت ابی کان یبکی لیلا و نہارا، میں نے اپنے بابا کی زندگی دیکھی، دن ہوتا تو روتے تھے، رات ہوتی تھی آنکھوں سے برسات ہوتی تھی۔ امام محمد باقر فرماتے ہیں کہ میں نے 40 سال اپنے بابے کو کبھی ہنستے نہیں دیکھا۔ کیا سنا؟ ہائے ہائے، 40 سال سید روتا ہی رہا، کبھی ہنسا نہیں، کبھی سید مسکرائے نہیں۔ ساغر صدیقی کہتا ہے کہ جن پہ کھل گیا مسرت کا بھرم، جن پہ کھل گیا مسرت کا بھرم، پھر کبھی نہ ان کو ہنستے دیکھا، پھولوں کو شاخ پہ ڈستے دیکھا، خون بادل سے برستے دیکھا، اب کہاں اشک ندامت ساغر آستینوں کو ترستے دیکھا۔
40 سال باہر کی نہیں بیٹا کہتا ہے. امام جعفر صادق کے والد صاحب کہتے ہیں کہ میں نے بابے کو دیکھا 40 سال نہ ہنسے نہ مسکرائے، پل پل روئے میرا بابا. اور کیا کیفیت کیا تھی؟ کہتے تھے کہ جب اذان ہوتی تھی میرے بابے کی ہچکیاں لگ جاتی، جب میرا بابا قرآن پڑھتا تھا سسکیاں لگ جاتی تھی، مصلی پہ اللہ اکبر فرماتا تھا مصلی آنسوں سے تر ہو جاتا تھا. میں نے بابے کو دیکھا، میرا بابا جب ٹھنڈا پانی منہ سے لگاتا تھا کلیجہ پھٹ پھٹ جاتا تھا. ایک دن میں نے پوچھا بابا عمر گزری تیرے کوچے میں، موسم بہار بھی آیا، دنیا کے گھر میں خوشیاں بھی آئیں، لیکن میں نے دیکھا کبھی آپ کے ہونٹوں پہ نہ ہنسی آئی نہ خوشی آئی، نہ تیرے گلشن میں کبھی بہار آئی. بابا خیر تو ہے؟ پانی پیتے ہو روتے ہو، اذان سنتے ہو تو روتے ہو، نماز پڑھتے ہو تو روتے ہو، قرآن تکتے ہو تو روتے ہو. بابا لوگ آتے ہیں دعا کروانے پھر روتے ہو. خیر ہے پل پل رونا، ہر پل رونا، کیوں ایسا ہے بابا؟ حضرت امام زین العابدین نے بیٹے کی طرف دیکھا، فرمایا باقر، محمد باقر، تو میرے ساتھ نہ تھا اس لیے تو پوچھتا ہے. اگر کربلا میں، دمشق میں، کوفے میں تو میرے ساتھ ہوتا تو مجھ سے بڑھ بڑھ کے روتا، پر افسوس تو ساتھ نہ تھا. یاد آتا ہے، یاد آتا ہے جو رہنا ساتھ کا، اوے زہر ہو جاتا ہے لقمہ ہاتھ کا. میرے بیٹے مدینے سے چلا تھا، بھرا ہوا گھر تھا، پورا محمد نگر تھا. کربلا میں پہنچے، لٹ گئی ساری کمائی، اندھیر ہو گئی ساری خدائی. اب بتا جب اذان ہوتی ہے تیرے لیے یہاں ہوتی ہے، میرے لیے کربلا میں ہوتی ہے، میں کیسے بھلاؤں؟ بھلا نہیں پاتا. مجھے بڑے بھائی جناب علی اکبر نے تیمم فرمایا، اب بغیر مینارے کے مؤذن کربلا میں آیا. جب گونجی اذان کربلا میں اللہ اکبر، اللہ اکبر، نانے کا نام ہونٹوں پہ آیا. خیال تو آیا ہوگا کہ واہ خدایا، ہمارے نانے کے نام کی اذانیں ہو رہی ہیں اور ہمارا یہ حال ہے. امام زین العابدین فرماتے ہیں جب بھی اذان ہوتی ہے مجھے علی اکبر کی اذان یاد آتی ہے، کلیجہ پھٹنے لگتا ہے. میں نماز پڑھاؤں روؤں کیسے نہیں؟ وہ صبح کی نماز، وہ بابے کی تلاوت کا انداز، ترس گیا ہوں، سال سال گزر گئے، اور کاش کہ کوئی مصلی بچھاتا، کاش میرے بابے کو کوئی لاتا، کاش کوئی وہ قرآن سناتا. مدتیں ہو گئیں چپ رہتے، کوئی پوچھتا تو ہم بھی کچھ کہتے. بات کی اور منہ کو آیا جگر، اس سے بہتر تھا کہ چپ رہتے. فرمایا وہ نماز جب بھی اللہ اکبر کہتا ہوں، وہ انداز، وہ تلاوت، وہ نماز یاد آتی ہے. اب پھر آخری سجدہ بابے نے جو کٹے پھٹے بدن، پتہ نہیں کتنے نیزوں کے گھاؤ، کتنے تیروں کے گھاؤ، میرے بابا حسین کا پورا جسم چھلنی ہو چکا تھا، بازو کٹ چکے تھے.
یہ نقشہ تھا اس کا جس کو نبی کہتے تھے اے اس کو نہ دکھاؤ میرا دل دکھتا ہے۔ بازو کٹ چکے ہیں، جسم پروڑ کی طرح مار مار کے امت نے تیر چھانڑی کر دیا ہے، اور اب گرا۔ اللہ اکبر۔ جب وہ رسول اللہ کا بیٹا بازو کاٹ لیے، سینہ چھلنی ہو چکا، 33 سے زیادہ تیر آر پار ہو چکے ہیں، اور جس وقت زمین کی طرف آئے کہتے ہیں بے سد ہو انج ڈگیا جی میں ڈگا ورک قرآنوں، بے سد ہو انج ڈگیا جی میں ڈگیا ورک قرآنوں، اوے بے ادبی دی اوڑک ہو گئی ایک ہوک اٹھی آسمانوں، بے ادبی دی اوڑک ہو گئی ایک ہوک اٹھی آسمانوں، بے ادبی دی اوڑک ہو گئی ایک ہوک اٹھی آسمانوں، اج جنازہ مہر و وفادہ اٹھ چلیا ایس جہانوں، آزم صبر حسین دا ویکھیا نہیں کیتی ہائے زبانوں، امام زین العابدین فرماتے بیٹا نماز پڑھتا ہوں، یاد آتی ہے وہ نماز آخری سجدے میں آیا جو وہ اخلاص مآب، اٹھ گیا بندہ و معبود کے مابین حجاب، جبریل نے پھڑ کے تھامی میرے مولا کی رکاب، اپنے بندے کی شجاعت پہ وہ جھوم گیا، اپنے نواسے کی شہادت پہ مصطفیٰ جھوم گیا، صدقے اس کے فرمایا بیٹا تو پوچھتا ہے پانی پیتا ہوں تو کیوں روتا ہوں، فرمایا جب پانی کا پیالہ منہ سے لگاتا ہوں علی اصغر کے گلے کو چیرنے والا تیر سن سناتا کانوں میں آتا ہے، پھر پانی خون بن جاتا ہے، پھر وہ بھی نقشہ یاد آتا ہے کہ بابا کے چہرے میں لگا تھا تیر جو چہرے کو گیا تھا چیر، اور بابے نے حمید بن مسلم کو کہا تھا کہ لے یہ خون اپنے ہاتھوں میں لے لے، میرے بابا کے چہرے سے خون کا پرنالہ جاری تھا، حمید بن مسلم نے ایسے ہاتھ کر لیے اور آپ نے فرمایا حمید یہ خون حسین کے ہاتھ میں ڈال، آپ نے خون لیا ایسے اچھالا کہلے حق تعالی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اگلے جمعے یہیں سے انشاءاللہ۔
کہاں کہاں کام ہو رہا ہے، تو اپنی سعادت سمجھے. آپ نے پہلے سے مدد الخطاب بھی سنا، تو یہ اپنی سعادت سمجھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ توفیق عطا فرماتے ہیں، اپنے رزق سے مدد سے انہیں کچھ دے دیتے ہیں، ورنہ واللہ خدا کی قسم اس مدد سے کوئی امداد تو آقا کی علیہ السلام کی آتی ہے. اور حضور جان امت کے فیضان نظر سے یہ مدرسہ چل رہا ہے. اور اسی طرح اعلیٰ حضرت امام احمد رضا بھی اشارہ فرما رہے ہیں. بہت مشہور و معروف کلام آپ کا، وہ کمال